اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، ہم یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن کلاس کا۔ ہم نے منتخب قرآنی آیات کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے احکام ایسے دیے ہیں قرآن پاک میں جس پر عمل کر کے ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو ہم یہ منتخب قرآن آیات سے عمل کی باتیں نکالیں گے، نصیحت کی باتیں نکالیں گے۔ یہ وہ سیریز چل رہی ہے قرآن پاک کی، تو اس کو خود بھی سمجھیں اور سیکھیں اور اوروں کے ساتھ بھی، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں برابر کے شریک ہو سکیں اور اس کو سیکھیں اور سکھائیں بھی صحیح آگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 3 میں ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا پارہ نمبر 2 کے بارے میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جو آیات منتخب کی ہیں وہ ہے پارہ نمبر 3 کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم تو اعلیٰ خاندان کے ہیں یا ذہین لوگوں میں سے ہیں، یہ حکمت اور دانائی تو ہمارا ہی کام ہے، اور کسی جو غریب ہے، مفلس ہے یا کم پڑھا لکھا ہے اس کے پاس حکمت اور دانائی کیسے آ گئی؟ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حکمت اور دانائی وہ چیز ہے جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس میں نہ خاندان، نہ نسل، نہ امیری، نہ غریبی، کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں حکمت دے دیتا ہوں اور سمجھ دے دیتا ہوں وہ اس کے ساتھ بہت ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی ایسے انسان کو دیکھا جائے بہت حکمت والا ہے، سمجھ والا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان کے کہنے میں آ کر اس کے ساتھ حسد کریں، اور حسد کرنے کے بعد جو نیکی اور بھلائی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو اس فرقہ واریت میں خاص طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ایک فرقہ دوسرے والے کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کی بات کو فالو نہیں کرتا جو صحیح بات قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی انا میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام صرف قرآن، حدیث اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث سنت سے جو بات ٹکرائے گی وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو قرآن و سنت ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں انہی کو ہی فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات کون کرتا ہے، اس میں فرقہ واریت سے ہٹ کر وہ بات فوراً لے لینی چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہو، راستہ ملتا ہو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ میری عطا ہے، میں جس کو چاہے دے دوں، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سے نصیحت جو ہوتی ہے وہ کون حاصل کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل مند وہی ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی عقل مند ہوتے ہیں، اور وہ بے وقوف ہوتے ہیں جو صرف دنیا کی فکر میں ہوتے ہیں اور آخرت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے بہترین کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم عقل مندی کا ثبوت دیں، اور جو لوگ حق کی بات اور دانائی کی بات ہمیں بتا رہے ہوں فرقہ واریت سے ہٹ کے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی ٹین ایج کا ہے، کوئی اس طرح کا بچہ بھی ہے جو کہ قرآن و حدیث سیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو کوئی حکمت عطا فرمائی ہو۔ یہ ضرور دیکھ لیں کہ قرآن و سنت سے وہ بات نہ ٹکراتی ہو۔ اگر قرآن و سنت سے وہ بات نہیں ٹکراتی اور بہترین ہے اور رہنمائی کے لیے بہت اچھی ہے تو اس کو لے لینی چاہیے، اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اور عقل مند ہونے کے لیے یہ ضروری اپنے آپ کا جائزہ لے، محاسبہ کریں۔ یا اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ چیک کریں کہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا کو بھی بہترین کرنے کی کوشش کریں اور آخرت کو بھی بہترین کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس انسان تک پہنچ جاتے ہیں جو حکمت اور دانائی کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 8 میں آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں،
وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جو مشرکین تھے، جو کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ چاہتے تھے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم نصیحت کر رہے ہیں یا جو ہم مشورہ دے رہے ہیں وہ مانا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور وہ محض بے اصلی خیالات پر چلتے ہیں، یعنی ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی، وہ محض خیال سے چلتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بات ایسے صحیح رہ جائے گی، اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا کہنا مان لگیں، اگر دیکھیں جی مشورہ ہم نے لینا ہوتا ہے تو مشورہ مختلف لوگوں سے لیتے ہیں، تو ہر ایک کا مشورہ بھی نہیں مانا جاتا۔ جب بھی کسی سے مشورہ لیں اور راستہ پوچھیں تو یہ جان لیں کہ آیا سامنے والا صاحب حکمت ہے، دانائی والا ہے، علم والا ہے، کیا وہ ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے قرآن و سنت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو اس بات کو لے لینی چاہیے، ورنہ اگر ہم ہر ایک کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بے اصل باتیں ہوتی ہیں، خیالات پہ لوگ چلتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں، اکثر میں سنا لوگ کہتے ہیں میرا خیال ہے اگر ایسے کر لیں تو ایسا صحیح ہوگا، یا دین میں ایسی اگر کوئی نئی بات آ گئی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھیں درود شریف بہت سے آ گئے ہیں دنیا میں پڑھنے کے لیے، علماء نے بتا دیے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں ہمیں بخاری اور مسلم میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، جو کہ ہم نے نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو علماء کرام نے بہت سے اور درود بھی ہمیں بتا دیے کہ یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں۔ ہم وہ درود تب پڑھیں گے نا جب درود ابراہیمی ہمیں اگر نہ بتایا جاتا، تبھی تو ہم پڑھیں گے۔ مثلا درود لکھی ہے، مشہور ہے، تو یہ ایسے دعا تو ہے، لیکن اس کو ہم ایسے درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے یہ بات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہی افضل ترین درود پاک ہے، چاہے تھوڑا پڑھ لیں، ٹھیک ہے وہ بڑا ہے، تھوڑی مقدار میں پڑھ لیں، اس کے بعد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی درود پاک ہے۔ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، تو ہمیں افضل جو ہے نا درود شریف ابراہیمی ہے، اسی کو ہم نے پڑھنا چاہیے۔ باقی یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو ہم اپنے خیال یا قیاس آرائی پہ نہیں جا سکتے۔ اسلام میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں بات دراصل یہ ہے کہ ایز اٹ از ہم نے قرآن اور حدیث اور سنت کو لینا ہے۔ دیکھیں پیپر جو آئے گا ہمارا قرآن اور سنت کے مطابق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے دنیا میں زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاری یا قرآن اور سنت سے ہٹ کے زندگی گزاری۔ اگر ہم یہ کہیں گے نہیں اللہ ہمیں تو یہ بات بھی اچھی لگی تھی، ہم نے کہا یہ بھی کر لیں، ہمیں یہ بھی اچھی لگی تھی، ہم یہ بھی کر لیں، اس میں برائی تھوڑی تھی، ہم نے 5 نمازوں کے ساتھ چھٹی نماز ملا لی، تو یہ مجھے بتائیں چھٹی نماز ملائیں گے تو نماز تو فاسد ہو جائیں گی ہماری ساری، اور ہم اپنے عقائد سے بھی ہٹ جائیں گے اور اسلام کے دائرے سے بھی نکل جائیں گے۔ لہٰذا اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اتنا علم ضرور حاصل کر لیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، احادیث میں کیا ہے، سنت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو تیسری بات جو اگر ان دونوں سے ٹکرائے گی تو وہ ہم نے حاصل نہیں کرنی، وہ نہیں لینی، اور اس پر عمل ہم نے نہیں کرنا، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سارا علم قرآن و سنت پہ بیس کرتا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کو نہیں لینا۔ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے، اپنی آخرت کو پیارا کریں، اور اپنی آخرت کو اور دنیا کو اور آخرت کو اگر اچھا کرنا ہے تو ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اور تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات لینی ہے، احادیث اور سنت کی تعلیمات لینی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔